أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. ألم يجعل كيدهم في تضليل. کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو انہیں میٹھی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول. بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. سورۃ الفیل. فیل کے معنی ہاتھی. اس سورے میں ہاتھی اور ہاتھی والوں کا ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے. مورخین نے لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی سال میں ہوئی. بلکہ بالتحقیق بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ٹھیک 50 روز پہلے یہ واقعہ پیش آیا. میں آپ کے سامنے مختصراً طور پر اس واقعے کو گوش نظر کرنا چاہوں گا. حبشے کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہہ گورنر تھا. اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا بنایا تھا. عبادت خانہ تعمیر کیے. کوشش کیا کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے ادھر آیا کریں، گرجے کی طرف رخ کریں. یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی. چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا ہے، غلاظت سے ناپاک کیا ہے. جس کی اطلاع ابرہہ کو پہنچی تو اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں خانہ کعبۃ اللہ کو اٹھا لوں گا، میں خانہ کعبۃ اللہ کو منہدم کر دوں گا، توڑ دوں گا. اور ایک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور ہوا. کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے. جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے جن کے چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھے. جس فوجی کو بھی یہ کنکری لگتی تھی وہ پگھل جاتا تھا، گوشت جھڑ جاتا تھا اور جسم پھٹ جاتا تھا، بالآخر وہ مر جاتا تھا. خود ابرہہ کا بھی یہی حال ہوا. صنعاء پہنچتے ابرہہ بھی انجام پایا. اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب جو کہ مکے کے سردار تھے ان کے اونٹوں کو قبضہ کر لیا. جس پر عبد المطلب نے آ کر ابرہہ سے کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو. باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ. جس کو ڈھانے کے لیے، جس کو توڑنے کے لیے تو آیا ہے وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. وہ اللہ کا کرے وہی اس کا محافظ ہے، وہی اس کو حفاظت کرنے والا ہے. اور اللہ بخوبی جانتے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کیا جائے. یہ سورۃ الفیل کے مختصر طور پر شان نزول، سبب نزول اور تفسیر ہے. آپ سامعین حضرات سے گزارش ہے اس سورہ کے ترجمہ کو یاد کر لیں اور اس کی جو تشریح ہے اس کو ذہن نشی کر لیں تاکہ جب بھی نماز میں ان سورتوں کو پڑھا جاتا ہے اس کے معانی ہمارے سامنے آ جائے اور خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.